أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو بہت سارے احکام دیے ہیں. ہر ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ سمجھ کر پڑھنا اور سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب بنا کر مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. آدمی جب دوسروں کو کوئی حکم دیتا ہے اس حکم کا اثر سننے والوں پر اس حکم دینے والے کی حیثیت کے مطابق اس کا اثر لیتے ہیں. ایک عام آدمی کوئی بات کہہ دے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام مت کرو، اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، چاہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو. جو کام کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کرنا ہی چاہیے، وہ کرنے کا ہی کام ہے. اور جس کام سے روک رہا ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس کو رکنا ہی چاہیے. لیکن اس کے کہنے سے نہ تو اس کام کو اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں اور نہ اس کام کو دوسرے کام کو چھوڑتے ہیں. لیکن جب کوئی بڑا آدمی، کوئی با اختیار آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کا ہمارے دل میں احترام ہو، جس کی ہمارے دل میں عظمت ہو، تو ہم اس کی بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی فلاں نے مجھ کو یہ اس کام کے کرنے کو کہا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. مجھے اپنے فلاں بڑے نے یہ کام کرنے سے منع کہ اس لیے مرتے دم تک میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا. والد نے کہا، استاد نے کہا، اپنے کسی مربی نے کہا تو فخراً کہتا ہے
کہ یہ کام مجھ کو فلاں نے کہا ہے، اس لیے زندگی بھر اس کام کو مجھے کرتے ہی رہنا ہے، اور میرے فلاں بڑے نے اس کام سے مجھ کو کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کو جو بڑائی ملی ہے وہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حقیقی بڑے جس کی بڑائی اپنی ذاتی ہے، اس نے قرآن میں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ حقیقت میں بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بلاتے ہیں روزانہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، تو بلاوے سے پہلے اللہ اپنی بڑائی کا اعلان کرواتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو مقدس کلمات اذان کے اندر کہے جاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں، ان کلمات کے اندر غور کرنا ہے، کس اہتمام کے ساتھ ان کلمات کو متعین کیا گیا۔ اس وقت اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت کم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اب نماز کا معاملہ ہے تو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، مشورے ہوئے، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ ایک دن اسی دوسرے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس ایک ناقوس ہے جس سے آواز آدمی جب دیتا تو اونچی آواز باہر نکلتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ ہم کو دے دو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو اس نے کہا بھائی میں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ کہا ضرور۔ تو انہوں نے بلند آواز سے اذان کے کلمات کہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور حضرت بلال کو بلایا، کہا ان کو یہ کلمات کہلاؤ، اس لیے کہ ان کی آواز تم سے اونچی ہے۔ اب جب اذان شروع ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصل تو بلوانا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، لیکن نماز کے لیے بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، کتنی بار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ اکبر سمجھنا مجھے بھی عطا کرے، آپ حضرات کو بھی عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کا اقرار کرواتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی عبادت کو کبریائی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرنے کے بعد، پھر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کروایا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار۔ جب اللہ کی کبریائی کا اعلان کروایا گیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کروایا گیا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کروا لیا گیا، اس کے بعد جو اصل مقصد ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف۔ تو نماز کی طرف بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور بڑائی اور الوہیت کا اعلان کروا رہے ہیں، تاکہ یہ جس کام کو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی اہمیت کو لوگ سمجھیں۔ تو جب بھی کسی موقع پر قرآن مقدس میں اللہ کی طرف سے حکم ہو یا ایھا الذین آمنو، ہر ایمان والے کے کان کھڑے ہو، اپنے ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم ہوتا ہے تو فرشتے گوئے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ماذا قال رب، ہمارے رب نے کیا کہا؟ دوسرا فرشتہ جبرائیل یا کوئی قال الحق، اللہ نے حق کہا. اللہ کے فرشتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ چونکہ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کا استحضار ہے. تو حقیقی کبریائی اور حقیقی بڑائی کس کو اختیار ہے؟ اللہ. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر جب یوں کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے یہاں سے دو خطاب ہوتے ہیں. ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سارے انسان آ گئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور جب یہ ہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خاص خطاب، خاص خطاب. ہر ایمان والے بندے کو پوری طرح متوجہ ہونا ہے، دل و دماغ کو حاضر کر کے میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں جو حکم اللہ دے رہے ہیں وہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور سارے ایمان والے بندوں پر اللہ کا عظیم احسان ہے. ورنہ ہمارے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. کون ہے ہم میں ایسا جو کبھی نہ کبھی اللہ کی نافرمانی کے جرم میں مبتلا نہ ہوتا؟ ہر انسان سے گناہ جرم ہوتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے توبہ کی اجازت اور توبہ کو حکم نہ ہوتا تو پھر ہم اور آپ جیسے تو ہلاکت سے نہیں بچ پاتے. بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم الخطاؤون، ساری انسان خطا کار ہے. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہوتا ہے سوائے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والے. یہاں اگر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی ایک بار، دو بار، تین بار کرتی ہے، اولاد اپنے والد کی نافرمانی، اس کے بعد ایک بار معافی مانگی، دوسری بار معافی مانگی، تیسری بار اولاد کو معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بھائی کیسے مانگو، اس سے پہلے بھی میں نے ابا جی کا دل دکھایا، اب دوبارہ اب کس منہ سے جاؤں گا. پھر اگر ہمت کر کے اولاد کبھی کہتی بھی ہے کہ ابا جان معاف کرو، فوراً ماں باپ کے دور ہو جاؤ یہاں سے، مجھے ابا مت کہو، مجھے تمہاری زبان سے ابا کہنا اچھا نہیں لگتا، تم نے بہت میرا دل دکھایا، تمہاری زبان پر میرا نام نہ ہے. لیکن رب العالمین کی عظیم رحمت، اپنے بندوں پر عظیم کرم، احسان. کبھی اگر شفیق ماں باپ ہوں وہ خود اولاد سے نہیں کہتے مجھ سے معافی مانگو، زیادہ سے زیادہ اگر شفقت تو کسی اور سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ذرا سمجھاؤ، آخر جائے گا کہاں، میری اولاد ہی تو ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھاؤ، تھوڑی تنبیہ کرو، آ کر معافی مانگ لی. خود والدین کہ بیٹا مجھے معافی مانگو، اس کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے. لیکن رب العالمین اپنے سارے ایمان والے بندوں کو مخاطب بنا کر حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف خالص سچی توبہ کر لو، سچی توبہ. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں جب توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ ضائع اور رائگاں نہیں ہوگی،
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے. یہ امید اللہ کے کلام میں بعض مرتبہ بمانے وعدہ. جب کوئی بڑا آدمی کسی کہتے چلو تمہارے ساتھ، وہ وعدے کے بجائے کیا کہتا ہے کہ تم امید رکھو، کوئی بات نہیں تم امید رکھو. تو اللہ تعالیٰ شاہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تو اس کا یہ کہنا عسى ربکم، امید ہے تمہارا رب. یہ امید بمانے وعدہ ہے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور صرف معاف نہیں کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے. پیغمبر کا ذکر جو ہے وہ بطور تبرک کے اصل تو ایمان والوں کو ہے کہ امید ہے، یعنی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو اس دن جنت میں داخل کر دے گا جس دن اللہ تم کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا. وہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، توبہ کا نور، اللہ کی محبت کا نور وغیرہ وغیرہ. اور وہ ایمان والے بندے دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، یعنی اخیر تک باقی رہے، دخول جنت تک. اس لیے کہ شروع میں جب نور ہوگا تو ایمان والوں کے لیے بھی نور ہوگا اور منافقین کے لیے بھی. لیکن اچانک منافق کا نور ختم ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے. تو اس وقت ایمان والے بندے کیا کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ادھر ہی سے ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. وعدہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تم کو جنت میں بھی داخل کرے گا اور اللہ تم کو رسوائی سے بھی بچائے گا. اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی ہر رسوائی سے بچائے. رسوائی کوئی معمولی چیز نہیں. میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، اگر آخرت میں جنت اور جہنم کا معاملہ 2 منٹ کے لیے نہ بھی ہوتا، صرف یہ ہوتا کہ بندوں کے سارے اعمال ان کے والدین کے سامنے، ان کے بھائی بہنوں کے سامنے، ان کی اولاد کے سامنے آئیں گے، تو ہر ایمان والے بندے کو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے کسی گناہ کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، جائے کہ گناہوں کے نتیجے میں جہنم اور تقوی اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت کا وعدہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے کیا کرو؟ توبہ. اب بعض مرتبہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں لیکن ہمت نہیں پڑتی. جیسے میں نے بھی کہا، ماں باپ کو بار بار دل دکھایا ہو، اپنے کسی استاد کا بار بار دل دکھایا ہو، اب ہمت نہیں پڑتی کہ یار یہ استاد کیا کہے گا، اب کس منہ سے جاؤں گا. اس استاد کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، ماں باپ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اور میں نے بار بار اپنے والدین کا یا اپنے استاد کا دل دکھایا ہے، اب کس منہ سے جاؤں گا. ہمت نہیں ہوتی. حالانکہ وہ استاد وہ ہم جیسا ہی انسان، والدین ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن انسان کی ہمت. اب یہ پوری کائنات کے تنہا خالق و مالک
جس کی کبریائی اور بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے اتنے احسانات، اتنے انعامات ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہر وقت اللہ کے انعامات اور احسانات کی بارش ہوتی ہے ہماری، اللہ کے انعامات احسانات کے بغیر ایک سانس زندگی کو گزارنا ہمارے لیے ناممکن۔ دنیا کا کوئی آدمی ذرا سا احسان کر لے، زندگی بھر آدمی اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کورونا کا مسئلہ تھا تو کبھی کبھی آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب کسی بندے نے کسی بیمار کے لیے اس وقت آکسیجن کا انتظام کیا لے 1 ہفتے کے لیے۔ اب یہ بیمار صحت یاب ہو گیا، زندگی بھر اس کا احسان نہیں بولتا کہ میں اس کا بہت زیادہ اس کے احسان تلے دبا ہوں کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اس نے اس وقت میرے لیے آکسیجن مشین کا انتظام کیا۔ اور رب العالمین کی طرف کتنا آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، اس آکسیجن کے لیے تو ناک بند کرنی پڑی، منہ بند کرنا پڑا، ایک جگہ لیٹا ہوا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے آکسیجن کی کتنی فراوانی۔ اس وقت ہم آکسیجن لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ اگر 1 منٹ کے لیے سلسلہ بند ہو جائے ہماری زندگیوں کا اسی کے ساتھ خاتمہ۔ کتنا آکسیجن اب تک میں نے اور آپ نے استعمال کیا، کبھی اس کو سوچا؟ یہ تو ایک احسان، اور یہ ہماری زندگی کی ایسی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ احسان اللہ نے اس انداز سے جاری رکھا کہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کھانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، والدہ نے کھانے کی پلیٹ سامنے رکھ کر رکھ دی، کم از کم لقمہ اٹھائیں گے، اس کھانے کو چبانا ہے، پھر اس کھانے کو نیچے کی طرف نگلنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑا۔ پانی کے لیے گلاس اٹھانا پڑا، پانی پیتے وقت خاموشی، سارا بات چیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر یہ سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا سلسلہ، اس کے لیے بھی کچھ مجھے اور آپ کو کرنا پڑتا تو ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ سانس کا اور اس آکسیجن کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری ہے، اور ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایک احسان، اور اللہ کیا فرمائے کتنے احسان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے۔ اس کی اس عظیم رب العالمین کی نافرمانیاں، بعض مرتبہ بندہ ہمت ہار جاتا ہے، کس منہ سے اب توبہ کروں؟ 10 بار میں نے توبہ کی، ہر بار توبہ ٹوٹی، اب کس منہ سے جاؤں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں کو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کن بندوں کو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے میری نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اے رب العالمین کیا کہوں؟ یوں کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دو میرے بندوں کو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب اللہ نے ہمت دلا دی کہ گھبراؤ مت، ہو گیا جو کچھ ہو گیا، ہم سب معاف کریں گے،
پروردگار آپ کرنا کیا ہے؟ فرمایا انیبو الی ربکم، واپس آپ اپنے رب کی، کہاں مجھے چھوڑ کر دور جا رہے ہیں؟ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، بلکہ ماں باپ تو نکالتے ہیں بات، میرے گھر مت آنا، پھر اولاد اسے کہتے ہیں ابا یا امی جان میرا آپ کے سوا کون ہے؟ تو یہ کہہ کر کبھی کبھی ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اور وہ اپنے اس بیٹے کو کیا لگاتی ہے؟ گلے۔ لیکن کہنا کس کو پڑا؟ بیٹے کو کہنا پڑا کہ اماں جان میرے لیے کون ہے، میں آپ کے جاؤں گا کہاں، میرے لیے آپ کے سوا کون ہے؟ اور یہاں رب العالمین ہی کہہ رہے ہیں کہ ان میرے بندوں کا میرے سوا ہے کون؟ اگر انہوں نے گناہ کیے پھر وہ میرے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، آخر جائیں گے کہاں؟ ان بیچاروں کا ہے کون؟ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، وہ لوگ جن نے کوئی فحش کام کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ ہو گیا، لیکن گناہ ہوتے ہی ذکر اللہ، فوراً ان کو اللہ یاد آیا، ارے میں نے کس عظیم ذات کی نافرمانی کی، فوراً اللہ کے احسانات یاد آ گئے، اللہ کی کبریائی بڑائی یاد آ گئی، اور کیا کہا؟ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا خلاصہ کہ ہے بھی کون ان میرے بندوں کے لیے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، میرے سوا ہے کون؟ یعنی گویا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے سے جو غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اب وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، آخر جائے گا کہاں؟ اس کا میرے سوا ہے کون؟ ہاں ولم یسروا، غلطی ہو گئی لیکن غلطی کرتا نہیں رہا، اصرار نہیں کیا، ولم یسروا علی ما فعلوا، جو گناہ ان سے ہو گیا اس گناہ کو کرتے نہیں رہے، غلطی ہو گئی معافی مانگی، پھر کبھی ہو گئی پھر معافی مانگی، غلطی پر ڈٹے نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جل شانہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور معافی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا کہ جنت مانگے گا؟ جب کسی بڑے کی نافرمانی ہو تو انسان اس وقت اسے انعام طلب کرتا ہے کہ معافی مانگتا ہے؟ انعام کس منہ سے طلب کرے گا؟ وہ تو سمجھتا ہے اگر یہ بڑا مجھے معاف کر دے اس کا میرا زندگی بھر احسان ہے۔ اس لیے بندہ صرف معافی مانگ رہا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے گناہوں کی مغفرت ہے۔ لیکن گناہ، اور بندے نے صرف مغفرت مانگی تھی، انعام کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرت تو ہے ہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی عظیم اور بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل کیا کیا کہ اس بندے سے گناہ ہو گیا اور گناہ ہوتے ہی فوراً اپنے رب سے کیا مانگی؟ معافی۔ اس لیے ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، گناہ ہو تب بھی اور بظاہر گناہ نہ ہو تب بھی۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم کو لگتا ہے ہم نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ ان گناہوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان گناہوں سے بھی جن کو نہیں جانتا۔ حالانکہ پیغمبر بشمولی تمام انبیاء ہر طرح کے گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، معصوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ایک دو بار نہیں،
صحابی غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک مجلس میں 70 بار یا 100 بار معافی مانگنا سنتے تھے. خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ اللہ سے 70 یا 100 بار معافی مانگتا ہوں، حالانکہ وہاں کوئی گناہ نہیں. اور تسلی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے اعلان بھی کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلا پچھلا سب معاف، حالانکہ گناہ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کے اطمینان کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے اعلان کر دیا اگلا پچھلا سب معاف. لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں اللہ سے 100 بار معافی مانگتے ہیں، اور ہم سر سے پیر تک گناہوں کے اندر لت پت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی معافی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ سے معافی مانگنا ایک عظیم نیکی ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی پیش فرمائی. کئی موقعوں پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے افراد یا ساری امت کے لیے مبارکبادی دی. ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا طوبا، مبارکبادی، خوشخبری کس کے لیے؟ لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. یہ خوش نصیب حضرات کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی اور حضور پر ایمان بھی لائے. بہت عظیم مقام ہے صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ہم جیسے مجرم گنہگاروں کے لیے کتنی عظیم خوشخبری ہے. فرمایا طوبا 7 مرات، وہاں کیا فرمایا؟ طوبا، مبارکبادی کس کے لیے؟ لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر کیا لایا؟ ایمان. اس کے بعد کیا فرمایا ہمارے لیے؟ وَطُوبَى 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکبادی، 7 مرتبہ خوشخبری کس کے لیے؟ لمن لم یرانی و آمن بی، جس نے مجھ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھ پر کیا لایا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس مبارکبادی کے مستحق ہیں، اس کے مصداق ہیں کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے. اللہ اس ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ میرا اور آپ کا اور ساری امت کا حشر فرمائے. تو جیسے یہاں مبارکبادی دیتے ہیں ایسے فرماتے ہیں طوبا، مبارکبادی کس کے لیے؟ فرمایا لمن یجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو کل میدان محشر میں اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے. یعنی اس کی عادت تھی وہ بار بار اللہ سے کیا مانگتا تھا؟ معافی. اور اس کا یہ معافی مانگنا فوراً کون درج کرتے تھے؟ فرشتے. اللہ نے ہمارے ساتھ کتنے فرشتے لگا رکھے بھائی؟ ہر بندے کے ساتھ کتنے؟ 2، اور 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے. ان کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کا کچھ نہیں. میرے 2 فرشتے، ان کو میرے سے لینا دینا ہے. آپ کیا کریں؟ میرے فرشتوں کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور آپ میں سے ہر کسی کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ان کو مجھ سے کوئی لینا دینا. اور اللہ نے کام تقسیم کیے، اس فرشتے کو لگا رکھا، ڈیوٹی اس کی یہ ہے یہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کرے گا تمہاری ذمہ داری اس کو لکھتے رہے. اور اس والے فرشتے کو ذمہ داری رکھی جب یہ بندہ کوئی گناہ کرے گا تو تم لکھنا. لیکن اللہ کے انعامات اور احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس والے کو ماتحت رکھا اور اس کو اس کے اوپر گویا کہ افسر رکھا.
چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کیا فلاں جگہ ایک غریب ہے، میں آج جا کر اس کے پاس کچھ لے کر جاؤں گا، اس غریب کی کیا کروں گا؟ مدد۔ فلاں جگہ بیچارہ معذور ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، آج میں جاؤں گا فلاں وقت اور اس کا وہ کام کروں گا۔ ارادہ کیا، ابھی کام، یہ فرشتہ فوراً لکھ دیتا ہے ایک ہی نیکی۔ پھر ایسا ہوا، اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن ایسے حالات پیش آئے کہ وہ اس نیکی کو نہیں کر سکا، یہ فرشتہ اس نیکی کو مٹاتا، لکھ دی تو لکھ دی۔ پھر اگر اللہ کے فضل سے اس نے اس نیکی کو کیا بھی تو یہ فرشتہ اب اور لکھے گا، اب ایک نہیں لکھے گا، کتنی لکھے گا؟ کم سے کم 10۔ اس کے برعکس ارادہ کیا خدا نخواستہ کسی گناہ کا کہ فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں لڑکی سے بات کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ماں باپ اب جا رہے ہیں، میں اپنا موبائل کھولوں گا اور غلط سلط چیزیں دیکھوں گا، ارادہ کر لیا، فوراً یہ فرشتہ تیار ہو گیا، اس کو ایک گناہ لکھ لوں۔ یہ والا فرشتہ منع کرنا نہیں، بھائی ابھی اس نے گناہ تو کیوں نہیں کیا، کیوں لکھو گے؟ حالانکہ ضابطے کے اعتبار سے کیا ہے، لکھنا چاہیے، لیکن ابھی چونکہ کیا نہیں۔ اللہ کے یہاں فضل ہے یا عدل ہے؟ ظلم نہیں۔ نیکی کیے بغیر نیکی لکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور گناہ کیے بغیر گناہ لکھنا یہ عدل نہیں، نہ فضل ہے نہ عدل ہے۔ تو اللہ کے یہاں فضل ہے اور عدل ہے لیکن ظلم، اس نے جب اس نے ارادہ کیا کہ گناہ لکھوں، یہ فرشتہ چونکہ اس پر متعین ہے، اس نے کہا ابھی مت لکھو، جب کرے گا پھر دیکھیں گے۔ پھر اچانک اس نے کوئی دین کی بات سنی یا اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، یار کیا گناہ کروں، اس نے ارادہ چھوڑو میں اب گناہ نہیں کروں گا، اس فرشتے نے فوراً نیکی لکھ دی، یعنی گناہ کا ارادہ کیا پھر اپنا ارادہ بدل دیا، اس فرشتے نے اس کو بھی کس میں شمار کیا؟ نیکی میں۔ لیکن اگر اس نے بدقسمتی سے گناہ کر لیا تو یہ والا فرشتہ کیا لکھے گا؟ ایک گناہ کے 10 گناہ نہیں لکھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معافی مانگنا یہ نیکی ہے، تو جس بندے کی عادت ہوگی وہ بار بار اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اس کا یہ معافی مانگنا یہ نیکی ہے، اور اس کی ہر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ تو کل جو بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ حضور علیہ السلام نے پیش ہی اس کے لیے دنیا ہی میں مبارکبادی پیش فرمائی۔ اس لیے ہر ایمان والے بندے کو چاہیے کہ گناہ کے قریب نہ جائے، لیکن بندہ بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ایمان والے بندے کا کام ہے فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ جو بندہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے اس کے لیے رب العالمین کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، اللہ کے ذمے ہے معافی دینا۔ حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے۔ جیسے کوئی والد اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا اگر آپ نے اس امتحان میں پوزیشن لائی میرے ذمے ہے، میں آپ کو بائک لا کر دوں گا۔ یہ بائک لانا باپ کے ذمے ہے، وہ تو باپ کا احسان ہے، وہ تم کو پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، تم بالغ ہو سمجھدار ہو، وہ تم کو مزدوری پہ بھی لگا سکتا ہے۔ تم 600-700 روپے دن میں کما کر لاؤ گے، والد کے حوالے کرو گے، لیکن والد آپ کو مزدوری میں لگانے کے بجائے پڑھائی میں لگا رہا ہے۔ تو یہ پڑھائی میں لگانا ہی
آپ کے والد کا آپ پر کیا ہے؟ احسان۔ پھر یہ مزید اس کو شفقت کیا دلوا رہی ہے کہ بیٹا میرے ذمے ہے، میں تم کو سائیکل لا کر دوں گا، بائک لا کر دوں گا، گاڑی لا کر دوں گا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ حالانکہ باپ کے ذمے نہیں، باپ کی شفقت کہلوا رہی ہے کسی طرح یہ میرا بیٹا تعلیم میں آگے بڑھے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ذمے معاف کرنا نہیں، لیکن اللہ شفیق ہے، مہربان ہے، فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، لیکن کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے جن سے نادانی کے سبب گناہ ہو گیا، بندہ بشر ہے لیکن گناہ ہوتے ہی ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرتے ہیں، تاخیر نہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کو خیال آتا ہے کہ بھائی توبہ تو کرنی ہی ہے، لیکن بس اب آئندہ سال توبہ کروں گا، آئندہ ہفتے کروں گا، آئندہ مہینے کروں گا۔ اسی طرح شیطان اور نفس اس کو آج کل پر اس کو ٹلواتا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے کیا فوراً توبہ۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے۔ دن میں غلطی ہو گئی، اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی رات کے آخری حصے میں اٹھوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہ کی معافی چاہنے والا، اس کو کیا کروں؟ معاف کروں۔ ہے کوئی مانگنے والا، اس کو دوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کیا کروں؟ تو دل میں گناہ ہو گیا، اب سوچ رہے ہیں رات کے آخر حصے میں کیا کروں گا؟ توبہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، دن کا گناہگار توبہ کر لے کہ رات کا انتظار مہینوں ہفتوں نہیں سالوں نہیں، بلکہ رات کا انتظار بھی نہ کرے، ہو فوراً توبہ کرے۔ کیا پتہ رات نصیب ہوگی بھی کہ نہیں۔ اور رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے کہ کل جو ہے دینی اجتماع ہے، مجلس توبہ ہے، کل کروں گا توبہ۔ فرمایا نا، رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے توبہ میں بندے کو کیا کرنی چاہیے؟ جلدی ہاتھوں ہاتھ، اول تو گناہ سے بچے، اور گناہوں سے بچنے میں انسان وہ اسباب اختیار کرے جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد گناہوں سے بچنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ ان اسباب میں سے کیا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے جو گناہ کے عادی نہیں، چونکہ جیسے لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا رہے گا ایسے اثرات اس پر پڑیں گے۔ مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے انسان جیسے رنگ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا وہ رنگ آ جائے گا۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا جن کے اوپر مجرمانہ رنگ آیا ہے تو یہ بھی اسی رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ اور اگر نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا تو انشاءاللہ نیکوکاری کا رنگ آئے گا۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کا رنگ۔ اس لیے جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد ہماری توبہ نہ ٹوٹے، ہم پھر گناہوں کے دلدل اور گناہوں کی گندگی میں نہ پڑیں، ان کو چاہیے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے دوستوں کے ساتھ رکھیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس نے کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے سوچے
کہ میں کس کو دوست بنا رہا، اس کی دوستی کے مجھ پر کیا اثرات پڑیں گے۔ قرآن میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں گے، جگری دوست، وہ قیامت کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے۔ بعض دوست ایسے ہیں کہ کل میدان محشر میں انسان اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ قرآن میں ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ، جس دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا اور کیا کہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا اے کاش کہ میں پیغمبر کا راستہ میں نے اپنایا ہوتا۔ پیغمبر کا راستہ کیا ہے؟ ایمان کا راستہ، نماز کا راستہ، شرم و حیا کا راستہ، فکر آخرت کا راستہ، توبہ کا راستہ، ذکر و اذکار کا راستہ، تلاوت کا راستہ، دوسروں کے کام آنے کا راستہ۔ اور کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن ہے، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا۔ میں تو اچھا خاصا نمازی تھا، میں تو روز ملاقاتیں کرتا تھا، دوسروں کو مسجد میں لانے کی فکر کرتا تھا، میں کوشش کرتا تھا دوسرے جرائم سے بچیں، لیکن جب سے میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں کے ساتھ رہا، میرا سب جاتا رہا۔ لیکن اب وہاں پچھتاوے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہاں یہاں آدمی کو پچھتاوا ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے دوستوں سے دور رہنے کا عہد کرے اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ یہ ندامت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فائدہ دے گی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا۔ کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی کے سبب کوئی گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور ان کی توبہ۔ اب رہے وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ کرتے گئے، اب آئندہ میں نے توبہ کروں گا، آئندہ سال توبہ کروں گا، ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کروں گا، ڈگری مکمل ہونے کے بعد توبہ کروں گا، شادی کے بعد توبہ کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا فرمانا نہیں ہے توبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ عطا کرے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند ہونا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک کہ اجتماعی سب کے لیے بند ہو گیا دروازہ، کوئی بھی توبہ کرے اب نہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب آفتاب مشرق کے بجائے کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے۔ اب سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اب کسی کی توبہ قبول اللہ ہے۔ اور ایک ہے انفرادی، ہر ایک کے لیے الگ الگ توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ اس آیت میں اس کو فرمایا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ۔ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے گئے اور کب تک کرتے رہے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت، فرشتہ موت کا آ گیا اور اس کو لگا اب تو نہیں بچ پاؤں گا، عالم آخرت منکشف ہو گیا، عذاب کے فرشتے نظر آ گئے، قال انی تبت الآن، اب کہہ رہے میری توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے پہلے فرمایا نہ اب نہیں، ابھی یہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ ابھی زندہ ہے،
لیکن زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی. عالم آخرت منکشف ہو گیا, ابھی مرا نہیں, زندہ ہے, لیکن آئندہ زندہ رہنے کی امید ختم. کہنے لگا انی تبت الآن ربا, میں نے اب توبہ کی. اللہ فرماتے اب نہیں. دیکھو فرعون جب غرق ہونے لگا, حتی اذا ادرک الغرق قال انی تبت الآن, کہنے لگا میں نے توبہ کی. اور فرمایا قرآن پاک میں ہے, کیا کہنے لگا, آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ایمان لائی. ابھی مر گیا تھا, زندہ ڈوبنے لگا, اور اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی, فوراً ایمان لایا. اللہ کیا فرماتے ہیں, آن اب, یعنی اب تک جب تک تیرے پاس توبہ کا دروازہ کھلا تھا, میرے پیغمبر آپ کے پاس بارہا سمجھانے کے لیے آئے, معجزات دکھلائے, نشانیاں دکھلائی, ایمان نہیں لایا. اب جو مرنے لگا, ڈوبنے لگا, اب کہہ رہا ہے توبہ, اب ایمان لا رہا, اب نہیں. اور یہ مرحلہ کس کے لیے کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے ہر ایمان والا بندہ یہ سمجھ کر توبہ کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہی سال میری زندگی کا کیا ہو, آخری سال. کہاں آئندہ سال کا انتظار کر رہا ہے. ہر مہینے کے بارے میں یہ سوچے, ہو سکتا ہے یہی مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ. کہاں میں ڈگری کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں توبہ کے لیے. ہر ہفتے کے متعلق یہ سوچے, ہو سکتا ہے یہی ہفتہ میری زندگی کا آخری ہفتہ. کہاں آئندہ ہفتے پہ ٹال رہا. اور آگے, ہو سکتا ہے یہی دن میری زندگی کا آخری دن, اور یہی رات میری زندگی کی آخری رات. کہاں دن کا گنہگار رات پر ٹال رہا, اور کہاں رات کا گنہگار. اسی کو تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے, اور رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار, مہینوں انتظار, سالہ سال انتظار کی تو بات ہی نہیں. رات کا توبہ گنہگار توبہ میں دن کا انتظار نہ کرے, اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے. اب توبہ ہے کیا؟ توبہ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ, الندم التوبہ, توبہ ندامت کا نام ہے. گویا کہ توبہ کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ بندے کے اندر ندامت پیدا ہو. کیا مطلب؟ کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی میں ایسا نہیں کر سکا, مجھ کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں بہت کچھ کر چکا, مجھے کسی غیر محرم کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے تھا, لیکن افسوس غلطی ہو گئی. مجھے موبائل میں حیاسوز حرکات نہیں دیکھنی چاہیے تھی, لیکن مجھ سے بارہا ہو گیا. مجھے نشہ آور چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تھا, کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا, غلطی ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. کہ مجھے جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے ہو گئے, اور جو کرنا چاہیے تھا. میں 10 سال سے بالغ ہوں, مجھے بالغ ہوتے ہی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, لیکن مجھے 10 سال ہو گئے بالغ ہوئے کو, میں 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا, ندامت ہو گئی. میرے 3 سال کے روزے گئے, ندامت ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ندامت ہوتے ہی فوراً اللہ سے کیا مانگے؟ معافی, کہ پروردگار میں نادم ہوں, شرمندہ ہوں, مجھ کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا, اور جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. پروردگار میں معافی مانگتا ہوں.
اور ارادہ کرے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں، میں آج کے بعد اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہوں، اس طرح سے کہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا اب میں گناہوں کی گندگی سے آلودہ نہ ہوں۔ یہ عہد کرے کہ اب مجھ سے کبھی نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، تلاوت نہ چھوٹے، شرم و حیا نہ چھوٹے، تقوی نہ چھوٹے، اب میں کبھی موبائل کا غلط استعمال نہ کروں، اب میں کبھی کسی دوسرے کی بیٹی پر گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اب میں کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اب اور نشے والی چیزیں، شراب اور دوسری خبیث چیزوں کی تو دور کی بات ہے، اب میں سگریٹ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یاد رکھیں جو نشہ آور چیزوں کا اب ہماری ریاست میں، شہر میں، گاؤں میں بہت شیوع ہونے لگا، یہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ۔ جو جوان چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، انہیں ہر طرح کی نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنی ہے، گندے تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنی ہے، شرم و حیا سے آراستہ ہو کر زندگی گزارنی ہے، پھر آخرت کی ابدی زندگی تابناک اور روشن ہوگی۔ تو توبہ کے لیے تین چیز، سب سے پہلی چیز ندامت و شرمندگی، دوسرے اللہ سے اپنی گزشتہ زندگی کی کیا مانگنی ہے؟ معافی، اور تیسرے اللہ سے عہد کرنا ہے پروردگار آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب صدق دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم امید رکھو تمہارا رب تمہارے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اب شیطان کبھی کبھی اس بندے کو بہکاتا ہے نا، دشمن ہے نا شیطان، دو دشمن ہیں ہمارے، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ زیادہ خطرناک کون ہے؟ نفس زیادہ خطرناک۔ شیطان جب شیطان بن گیا، اس کو کسی شیطان نے گمراہ کیا؟ وہ تو خود ہی شیطان ہے، وہ اس وقت تک شیطان ہی بنا تھا، اس کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس۔ تو کبھی کبھی شیطان انسان کو بہکاتا ہے، نوجوان کو، ارے بھائی اس سے پہلے 2 بار تم نے توبہ کی، تم تو اپنی توبہ دیکھ چکے ہو نا، کیا توبہ کرو گے؟ تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ نفس و شیطان کی فریب کاری ہے، بندہ توبہ کرے، نہیں میں انشاءاللہ نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کبھی ٹوٹ گئی پھر توبہ کروں گا۔ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، آدمی کسی ایسے راستے پر جا رہا ہے جہاں مثلا ماربل ہو، اوپر سے بارش گر گئی ہو، اس پر جب آدمی چلتا ہے تو پھسلنے کا خطرہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ وہ جو بارش ہو گئی تو بارش کی وجہ سے وہ پتھر پہلے ہی چکنا تھا، اس بارش کی وجہ سے اور گرنے کا امکان زیادہ ہو گیا۔ اب انسان جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے نا، اس کو پتہ ہے بھی یہ جگہ بہت خطرے کی اور لمبا راستہ ہے، چلتے چلتے اس نے کوشش کی، اچانک پھسل گیا تو کیا کرے گا؟ پھسل گیا، گر گیا، اب کیا کرے گا؟ ہاں پڑا رہے گا؟ نہیں، فوراً اٹھے گا، اور یہ جو گندگی پندگی لگ گئی تھی، کیچڑ فوراً اس کو کیا کرے گا؟ صاف، فوراً اور ذرا ہمت کر کے مضبوطی کے ساتھ قدم جمع کر چلے گا، چونکہ ایک مرتبہ گر چکا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے 1-1.5 گھنٹہ پھر پھسل گیا، پھر گر گیا، کیا کرے گا؟ ہاں پھر ہمت کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا، پھر دیکھے گا کپڑے کو، بدن پر گندگی لگی اس کو دھو لے گا، پھر آگے اور ہمت کے ساتھ چلتے چلتے اور گر گیا، پھر اڑ گیا۔ جو اس کی منزل تھی جہاں اس کو جانا تھا وہ 10 بار گرا، لیکن ہر بار گرنے کے بعد فوراً اٹھا اور ایک نیا عزم لے کر آگے بڑھا، پھر پھسل گیا، پھر گر گیا، پھر اٹھا۔
ہمت نہیں ہاری. بتاؤ منزل تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ لیکن اگر 2-3 بار گرنے کے بعد اس نے سوچا یار میں تو بار بار گر رہا ہوں اور چلنا ہی چھوڑ دیا, اٹھنا ہی چھوڑ دیا, منزل پر پہنچے گا؟ اب اگر اس گرنے والے کوئی دوست, ارے بھائی 4 بار گرے ہو, کیا فائدہ اس چلنے سے, ٹوٹ گئی ہمت, اب نہیں آگے بڑھ سکتا. ایسے اس وقت کا جو ماحول ہے یہ پھسلاہٹ والا ماحول ہے. کہیں آنکھ کے راستے سے انسان پھسل رہا ہے, کہیں دماغ کے راستے سے پھسل رہا ہے, کہیں نشے کے راستے سے پھسل گیا, کہیں گندے تعلقات کے راستے سے پھسل گیا. پھسلاہٹ والا ماحول ہے, اس میں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے. ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جہاں پھسلنے کے امکانات کیا ہوں, کم ہوں. اور اگر راستہ ایک ہی ہے, چلنا ہے اور پھسلاہٹ والا راستہ ہے, تو سنبھال کر اپنے آپ کو چلے. لیکن سنبھالنے کے باوجود بندہ بشر ہے, پھسل گیا, آنکھ کے راستے سے پھسل گیا, موبائل کے راستے سے پھسل گیا, خدا نہ خواستہ کسی نشہ آور چیز کے راستے سے پھسل, فوراً سدھر جائے. یہ جو گندگی دل میں لگ گئی گندے تعلقات کی, یہ جو گندگی دل میں لگ گئی موبائل کے غلط استعمال کی, یہ جو دل گندا ہو گیا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے, فوراً توبہ کر کے اپنے دل کی اس گندگی کو دور کرے اور ہمت کر کے آگے بڑھے. یہ جو شیطان بہکا رہا ہے کہ بھائی تم 4 بار تمہاری توبہ ٹوٹ چکی ہے, تم توبہ پر قائم رہنے والے نہیں ہو, اس کو کہہ دو میں چلتا رہوں گا, ہمت کروں گا, کوشش کروں گا میری توبہ نہ ٹوٹے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ٹوٹی پھر توبہ کروں گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اچھا ایک بچہ چھوٹا سا وہ بار بار گر رہا ہے, اس کے دائیں بائیں کچھ جوان ہیں, یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بڑا مضبوط, یہ نہیں گر رہا ہے, تو یہ چھوٹا بچہ کبھی اپنے بڑے کا کیا پکڑتا ہے, ہاتھ, اور کبھی بڑا ہی اس کا ہاتھ, آجا بیٹا تم بار بار گر رہے ہو, آجا میرا ہاتھ پکڑو میرے ساتھ چلو. اب جو بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا یا خود چھوٹے نے بڑے کا ہاتھ پکڑا, اب جو گرنے کے امکانات ہیں وہ کیا ہو گئے, ختم نہیں ہوئے, کم ہوئے, کیونکہ وہ بڑا بھی بشر ہے, وہ بھی انسان, وہ بھی گر سکتا ہے, لیکن وہ تجربے کار عمر وہ گرتا نہیں. جب اس چھوٹے نے بڑے کا ہاتھ پکڑا یا بڑے نے خود چھوٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب گرنے کے امکانات کیا ہو گئے, کم ہو گئے. ایسے ہی اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, اپنے ساتھیوں میں جو آدمی تم کو ایسا ملے کہ میں نے اس کو کبھی نشہ آور چیزوں کے اندر مبتلا نہیں دیکھا, میں نے آج تک اس کو گندے تعلقات میں مبتلا کبھی تھا, بیچارہ بشر ہے, لیکن اب یہ بیچارہ سال ہر سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. اس اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑو, ایسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چلو, گرنے کے امکانات کیا ہوں گے, کم. تو بہرحال توبہ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کیا رکھا ہے, کھلا رکھا. اگر توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا پھر ہلاکت سے شاید ہی کوئی بچ پاتا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگیوں کو بار بار پیش کریں کہ پروردگار میری ساری زندگی اور میری زندگی کی جو فائل ہے وہ آپ کے سامنے. ایک آیت بہت کا ترجمہ کروں گا, 2 آیتوں کا, اس کے بعد بات مکمل ہوگی. قرآن پاک میں ایک سورہ تکویر ہے, اذا الشمس کورت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں, گویا کہ آنکھوں سے, اس کو چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے. اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت وغیرہ. اس کا مطلب کیا ہے, جب یہ ہوگا, سورج بے نور ہوگا,
सितारे झड़ पड़ेंगे वगैरह वगैरह, जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा। आखिर में फरमाते हैं एक जगह अल्लाह ताला, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, हर कोई जान लेगा कि वो क्या लेकर आया। जब हम सब मैदान महशर में पहुंचेंगे, पहुंचना तो है ही, जो कुछ मैंने किया और जो कुछ आपने किया सबको पता चलेगा कि मैं क्या लेकर आया। अब अगर वो, लेकिन अब इंसान कुछ कर नहीं सकता। मसलन नेकी लेने वाला ये चाहे कि यार मैंने और ज्यादा नेकी की होती, अब इस तमन्ना से कुछ होएगा हो नहीं क्या तो। और जराइम करने वाला ये चाहता कि यार काश कि मैंने जराइम न लाए होते, लेकिन अब होगा क्या। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहां तो मालूम होगा ही कि मैं क्या लेकर आया हूं, यहां जानने की कोशिश करो कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, है ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर एक सोचे कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं। यहाँ जब बंदा सोचेगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम नजर आएंगे कि यार मैं तो बदनिगाही लेकर जा रहा हूँ, मैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल लेकर जा रहा हूँ, मैं गंदे ताल्लुकात लेकर जा रहा हूँ, मैं गीबतें लेकर जा रहा हूँ, मैं नशावर चीज़ों के इस्तेमाल लेकर जा रहा हूँ। शर्मिंदगी होगी, फ़ौरन अल्लाह से अपनी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तो अल्लाह की तरफ से वादा है अल्लाह तौबा क्या करेगा। और हदीस में फरमाया अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा ही जैसे कि उसने गुनाह किए। तो हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, इज्तिमाई भी और इनफिरादी भी। अल्लाह मुझे भी तौबा नसीब करे, आप हज़रात को भी तौबा नसीब करे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र व लकस सनाउल हसन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हम इकरार करते हैं हमको जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारनी थी मेरे रब, हम इकरार करते हैं हमने ऐसा नहीं किया, जो काम नहीं करने चाहिए थे मेरे अल्लाह हमारे ज़रिए क्या क्या हुआ सब आपके इल्म में है, और जो करना चाहिए था मेरे अल्लाह हम उसमें भी कसूरवार हैं। या अल्लाह आज आप पर भरोसा करके तौबा करते हैं, हर छोटे बड़े गुनाह से तौबा, हर छोटे बड़े गुनाह से तौबा, हर छोटे बड़े गुनाह से तौबा। या अल्लाह खुसूसन आँख के गुनाह से तौबा, ज़ुबान के गुनाह से तौबा, कान के गुनाह से तौबा, हाथ पैर के गुनाह से तौबा, दिल दिमाग के गुनाह से तौबा, शर्मगाह के गुनाह से तौबा, गंदे ताल्लुकात के गुनाहों से तौबा, नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से तौबा। या अल्लाह गलत किस्म के लड़कों के साथ उठने बैठने के गुनाह से तौबा। या अल्लाह किसी का हक खाने के गुनाह से तौबा, किसी पर जुल्म करने के गुनाह से तौबा, गलत जगहों पर उठने बैठने से तौबा। या अल्लाह आप पर भरोसा करके आज अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अब ज़िंदगी भर नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे, माल हुआ ज़कात देंगे, गुंजाइश हुई हज करेंगे, इंशाअल्लाह रोज़ कुरान की तिलावत करते रहेंगे, आपका ज़िक्र करते रहेंगे, आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते रहेंगे। मेरे अल्लाह आज अहद करके जा रहे हैं कि खुद भी इंशाअल्लाह पूरे दीन पर कायम रहने की कोशिश करेंगे और अपने घर वालों को भी या अल्लाह दीनदार बनाने की फ़िक्र करेंगे, अपने दोस्तों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे अल्लाह आप आसान कर लीजिए, आप आसान कर लीजिए, आप हमारी तौबा को कबूल कीजिए, हमें तौबा नसूह अता फरमाइए, ऐसी तौबा अता फरमाइए या अल्लाह जिस तौबा की बरकत से आप सारे गुनाहों को माफ़ फरमाया करते हैं। मेरे अल्लाह इस मजलिस में या अल्लाह आपके वो बंदे भी हैं या अल्लाह जिनकी दाढ़ियाँ आपकी बंदगी करते करते या अल्लाह सफ़ेद हो गई हैं। मेरा अल्लाह इस मजलिस में या अल्लाह नौजवान भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। मेरे अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा, हम सब की तौबा को कबूल फरमा, हम सब की तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह नफ्स शैतान के शर से बचाइए। या अल्लाह हम बार बार गिर चुके हैं, बार बार फिसल चुके हैं। मेरे अल्लाह अब हमें ऐसी तौबा अता फरमाइए
کہ ہم گرنے سے بچ جائیں، پھسلنے سے بچ جائیں میرے اللہ، ہمیں ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر یا اللہ ہم کو حق کے راستے پہ چلا، دین کے راستے پہ چلا، اطاعت کے راستے پہ چلا اور نافرمانی کے راستے سے بچا میرے عظیم اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب عزت و عافیت والا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما یا اللہ۔ جو اصحاب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح اور دونوں جہاں میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے اللہ۔ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر و فتن سے ہماری پوری امت اور یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔